السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی سید الموجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آبائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو سمجھتا ہے یہ خاندان بلند ہے وہ بلند صلوات کی طرح اذہان علی بیدار ہیں، سماعت متوجہ ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بات شروع کروں. ارشاد ہے عزتوں کا خالق، عزتوں کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم. وقت تھوڑا ہے اس لیے میں نے بات وہ چھیڑی ہے جو تھوڑے وقت میں پوری ہو سکے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ جتنی دیر آپ سے گفتگو ہو آپ نے اس طرح سننا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ اس بستی کے ہر رہنے والے کے دل کی بستی میں حسین بستا ہے. اللہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ صاحب خلق عظیم، یعنی میرے حبیب کے لیے جتنے اخلاق ہیں وہ سارے عظیم ہیں. میں لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، میرے سامنے بہت بیدار سماعت ہیں مجھے پتہ ہے، اور وہ جملہ پکڑنے والے ہیں. ایک بندہ آیا علی کے سامنے، اس نے کہا یا علی تو جانشین مصطفیٰ بتا سکتا ہے کہ نبی کے اخلاق تعداد میں کتنے ہیں؟ جو ہاتھ اٹھے ہیں سیدہ راضی پوری سے. یہ سوال کرنے والا کوئی مومن نہیں تھا، سوال بڑی محنت سے تیار ہوا اور کرنے والے منافق. سوال ایسا تھا کہ اگر علی بتا دے کہ رسول کے اخلاق تعداد میں کتنے ہیں تو آگے سے کہہ دیتے ہو جتنے علی تو نے بتائے، اگر اتنے ہیں تو پھر محمد کے اخلاق محدود ہیں. جی ہم سمجھے تھے لامحدود اخلاق کا مالک ہے لیکن محدود نہیں. اور اگر علی یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا یا میں نہیں بتا سکتا کہ محمد کی اخلاق کتنی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اسے باب مدینہ العلم بنا دیا جسے یہ بھی نہیں پتا محمد کی اخلاق کتنی. اب ہاتھ جو نیچے رہ گیا وہ جانے، حسین جانے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا جس سے پوچھنے جا رہا ہے اس علی نے محمد کی زبان چوسی ہے. اجاز بھائی جملہ آپ کو سید آپ کو ہدیہ کر دے. اسے آگے کہا یا علی بتا محمد کے اخلاق کتنے ہیں تعداد میں. علی بادشاہ نے مسکرا کے کہا کہ یہ بتا کہ محمد کے اخلاق تو پوچھنے آیا ہے، یہ بتا اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. نانا جو بندہ سمجھ کے نہ بولا وہ مجلس میں کیا کرنے آیا ہے؟ جو ہاتھ اٹھے گا وہ خیرات لے کے جائے گا. تو بتا اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. اس نے کہا یا علی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں میں گن نہیں سکتا. زمین پہ بیٹھ عرش پہ چلا جا، مظفر ہاشمی کا جملہ ہے جو تجھ تک آنے والا ہے. اس نے کہا یا علی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں میں گننا چاہوں گن نہیں سکتا. علی بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا. مولا نے فرمایا جن نعمتوں کو تو گن نہیں سکتا انہیں اللہ قرآن میں متاع قلیل کہہ رہا ہے، تھوڑی سی متاع کہہ رہا ہے. اللہ انہیں قلیل کہہ رہا ہے اور تو اللہ کے قلیل گن نہیں سکتا. میں تمہیں محمد کے وہ اخلاق کیسے بتا دوں
اس نے کہا یا علی نبی کے اخلاق کتنے؟ سرکار نے کہا پہلے یہ بتا اللہ کی نعمتیں کتنی؟ اس نے کہا میں گن نہیں سکتا. فرمایا جو تو گن نہیں سکتا وہ متاع قلیل ہے، نبی کے اخلاق عظیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو سمجھنے کے لیے سامنے والے کا علی ہونا ضروری ہے. اچھا ایک ترجمہ یہ تھا، دیانت کی بات ہے، دو ترجمہ ہوئے اس آیت سے. میں دوسرا بھی سناؤں. لفظ ہے خلق، قبلہ موجود، خے لام کا، لام کے اوپر پیش ہے. یہ خلق بنتا ہے خلقت کی جمع. تو اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا میرے حبیب تیری جتنی خلقتیں ہیں وہ ساری عظیم ہیں. جیتے رہو یار، جو بندہ سمجھ کے بولا ہے، جسے سمجھ نہیں آئی اس کی مجبوری ہے، جسے سمجھ آئی ہے اور وہ بولا ہے میری دعا ہے، وہ اس مجلس سے اپنا دامن بھر کے لے کے جائے گا. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرے حبیب تیری جتنی خلقتیں ہیں ساری عظیم ہیں. کیا مطلب؟ جب تو نور احدیت میں رہتا تھا تو عظیم تھا. جب اللہ نے تجھے خود سے ظاہر کیا تو عظیم تھا. جب اللہ نے تجھے مجسم کیا تو عظیم تھا. جب اللہ نے تجھے عالم ملکوت میں رکھا تو عظیم تھا. تو عالم رحموت میں آیا تو عظیم تھا. تو عالم ہاہوت میں آیا تو عظیم تھا. تو عالم لاہوت میں آیا تو عظیم تھا. تو سربوں میں آیا تو عظیم تھا. تو آمنہ کی آغوش میں آیا تو عظیم تھا. تو مطلب کی پرورش میں آیا تو عظیم تھا. تو ابو طالب کی پرورش میں آیا تو عظیم تھا. تو بچپن میں تھا تو عظیم تھا. تو لڑکپن میں تھا تو عظیم تھا. میں دیکھوں گا ہاتھ کون ہے جو نیچے رہ گیا. تو جوانی میں ہے تو عظیم ہے. تو بڑھاپے میں ہے تو عظیم ہے. حقیقت مصطفیٰ سمجھ نہیں آئی جو اللہ قرآن میں اپنی ذات کو عظیم کہتا ہے وہ محمد کی خلقت کو عظیم کہتا ہے. بھلا جی نہ ہوتا کائنات میں علی، کائنات میں علی نہ ہوتا، زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا یہ گھرانہ تھا کیا. پوری توجہ. ایک بندہ تھا اس کا نام تھا صفوان اکھر. وہ علی بادشاہ کے پاس آیا، اسے آ کے کہا یا علی مجھ سے فلاں گناہ ہوا. توجہ چاہتا ہوں میں، جو بندہ جاگ رہا ہے نا لفظ اس کے لیے، یا علی مجھ سے فلاں گناہ ہوا. علی نے کہا اگر کیا ہے تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا یا علی قیامت والے دن بھی تو تیرے پاس ہی آنا ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے یار بنتی نہیں دار نہیں بنتی. قیامت والے دن بھی تو تیرے پاس آنا ہے. تو دنیا میں بات کر میرے مرشد نے مسکرا کے کہا اچھا تو علی کو ایسا مانتا ہے تیری 3 سزائیں بنتی ہیں، ان میں سے جو سی تو کہے وہ تجھے دے دی جائے. اس کا یا علی کون سی؟ کہا پہلی سزا یہ تجھے کھڑا کر کے تجھ پہ دیوار گرا کے تجھے مار دیا. دوسری سزا یہ تجھے زندہ جلا دیا. جاگنا خدا کے واسطے دہرانے کا وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. تیسری سزا یہ ہے کہ میں اپنی ذوالفقار سے تجھے قتل کروں. وہ قدموں پہ گر کے کہتا ہے یا علی چاہے زندہ جلا دے چاہے دیوار کے نیچے، ذوالفقار سے نہ مارنا. اس نے کہا مولا نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا یا علی گنہگار ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں جسے ذوالفقار مارتی ہے اس پہ جہنم حلال ہو جاتی ہے، اس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے. زندہ جلا دے، زندہ جلا دے، دیوار کے نیچے دیکھ کے مار. علی نے کہا اچھا ان میں سے بتا تجھے کون سی پسند ہے؟ اس نے کہا یا علی ان میں سے سب سے سخت سزا کون سی؟ فرمایا زندہ جلا دے. اس نے کہا زندہ جلا دے. اعلان ہوا کل فلاں جگہ پہ صفوان اکھر شیعہ کو زندہ جلایا جائے. منادی ہو گئی، پورے علاقے میں لوگ اکٹھے ہو گئے. اب کچھ لوگ تھے وہ کچھ شیعوں کے پاس جا کے عجیب باتیں کر رہے تھے.
انہوں نے کہا تم علی کو اس لیے مانتے ہو کہ یہ جہنم سے بچائے گا، یہ آگ سے بچائے گا؟ ارے جسے آگ سے بچنے کے لیے مان رہے ہو وہ تو دنیا میں تمہیں جلا رہا ہے۔ شیعہ الگ پریشان ہے۔ مولا نے کہا چلا جا، کل آ جانا، فلاں وقت پہ تمہیں سزا ملے گی۔ بات وہ تھی جو میں کر گیا اور آپ کے سر سے گزر گیا۔ ایسا جج ہو جسے علی کہتے ہیں، مجرم کو پکڑا نہیں، باندھا نہیں، کہا چلا جا، کل آ جانا۔ وہ چلا گیا اور اگلے دن آ بھی گیا۔ اسے پتا تھا جس نے بھیجا ہے وہ عین اللہ ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے۔ مدر بھائی جملہ سنیے گا، اعلان ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر، دائرہ لگ گیا، لوگ آگے دیکھنے کے لیے، سزا ملی۔ ایک بندے کو علی نے زندہ جلانا، وہ آیا علی کے پاس، یا علی کیا حکم؟ فرمایا وہ سامنے لکڑیوں کا ڈھیر ہے، اس پہ چڑھ، خود کو آگ لگا، تیری سزا ہو۔ وہ جس چیز سے بھی آگ جلتی تھی وہ لے کے چڑھا، لکڑیوں کے ڈھیر پہ گیا، اس نے ارد گرد اپنے چاروں طرف آگ لگا۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، تصور نہیں ہے سب کے کہ اب آگ اتنی شدید ہے، وہ جل گیا ہوگا، آگ اتنی بلند آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ دیکھنے والے سوچ رہے ہیں اب تو اس کی ہڈیاں بھی سرما بن گئی ہیں، ایک ہاتھ نیچے رہ گیا، جہاں تک جاؤں گا دکھ لے کے جاؤں گا۔ اجاز بھائی جملے کی دعا چاہیے مجھے آپ سے۔ جیسے ہی آگ ختم ہوئی، صفوان اکھل راکھ میں سے اٹھا، کپڑے جھاڑ کے علی کے قدموں میں آ گیا۔ تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھا، اسے آگ نہیں لگی، وہ آیا آگے، اس نے علی کے قدموں میں ہاتھ رکھا، اس نے علی کو سلام کیا۔ ایک بے غیرت اٹھا، اس نے علی کے سامنے آ کے کہا، اس نے کہا یا علی یہ کیا بات تماشا ہے، کل سے اعلان کر رکھا ہے کہ اسے زندہ جلایا جائے گا، تو نے اعلان کیا، لوگ دیکھنے آئے، تو نے آگ لگوائی، اسے آگ لگی نہیں، یہ اتنا بڑا تماشا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اس نے جلنے نہیں تھا، اسے آگ میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے مولا کے چہرے پہ جلال آیا۔ مولا نے کہا بے غیرت بکواس بند کر، میرا کام تھا سزا دینا، میرا کام تھا اسے آگ میں ڈالنا، میں نے اسے آگ میں ڈال دیا، اب میرے شیعہ کو آگ لگتی نہیں، میں کیا کروں؟ ایسا ہو تو محمد منوایا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا جناب؟ بس ایک بات اور سنو، اجازت۔ ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا مسجد میں، پیغمبر بیٹھے تھے مسجد میں، اصحاب شمع رسالت کے پروانے شمع کو گھیر، باہر سے بندہ دوڑتا ہوا ہے، مجمع کو چیرتا ہوا سیدھا پیغمبر کے منبر کی طرف آگے کہا یا رسول اللہ ایک بہت بڑا جن آ رہا ہے۔ جن کا نام سنا ہے نا، تو ذرا بولو تو صحیح، بہت بڑا جن آ رہا ہے۔ میں نے ابھی دیکھا ہے مدینے کی گلی میں ہے اور وہ سیدھا مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ اب تصور میں رکھیے گا تو لطف آئے گا۔ یا رسول اللہ جن آ رہا ہے اور سیدھا مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ نبی نے سن کے کہا کوئی نہیں آنے دو۔ نبی مطمئن کئی پریشان ہو، کیسا جن ہے؟ کہا 30 گز قد ہے اس کا، بازو سے لمبے دانت، 7 گز لمبے بال ہیں اس کے، اور وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ فضائل مرتضی میں یہ واقعہ پڑھا ہے، وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، اس کا ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے، دونوں ہاتھ۔ یا رسول اللہ سنا آپ نے؟ جن آ رہا ہے مسجد میں، اور مسجد میں ہم بھی ہیں۔ سرکار نے کہا پریشان نہ ہو، وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوا، بہت بڑا ہوتا ہے، سارے خوفزدہ ہو کے دیواروں کی
اب دیکھا کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، رخسار سے خون جاری تھا اس کا۔ قریب آیا پیغمبر، آ کے اس نے رسول کو سلام کیا، نبی نے جواب دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جن ہوں، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، میں زخمی ہوں، فرمایا وہ بھی دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بھی دیکھ رہا ہوں، میری 30,000 سال عمر ہے۔ یا رسول اللہ میں ان شیاطین میں سے تھا جو آدم کی اولاد کے دشمن تھے، مجھے جہاں بھی کوئی آدم کا بیٹا نظر آتا میں اس پہ حملہ کرتا یا اسے معذور کر دیتا یا مار دیتا، میں یہ کام کرتا رہا کیونکہ آدم کا دشمن ہے شیطان، اور شیطان کی عادت ہوتی ہے دشمنی باپ سے ہو بدلہ بیٹے سے لیتا ہے۔ پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی؟ تو وہ بھی شیاطین میں سے تھا، آدم کی اولاد کا دشمن تھا، جہاں بھی کوئی انسان نظر آتا اسے مار دیتا۔ یا رسول اللہ ایک وقت ایسا تھا میں کہیں تھا، میرے سامنے سے ایک گھڑ سوار سفید گھوڑے تھے، سیاہ نقاب پہن کے جا رہا، میری وہی رگ اٹھی کہ آدم کا بیٹا ہے، میں سے پکڑ کے مار۔ جیسے میں مارنے کے لیے اس کے قریب گیا، اس نے دونوں ہاتھ میرے ایک ہاتھ سے پکڑے، اپنے ایک ہاتھ سے، پتہ نہیں یار آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، جیسے جو کیفیت میری ہے وہی آپ کی ہو تو پھر مجلس جنت بن جائے گی۔ یا رسول اللہ اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور گھوڑے کی زین پہ بیٹھے بیٹھے اس نے میرے رخسار پہ تماچا مارا۔ یہ خون اس دن سے جاری ہے، اور اس نے کھجور کا پتا توڑا اور اس پتے سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے، وہ باندھ کے چلا گیا۔ جب جانے لگا تو میں نے، اب جو بندہ جاگ رہا ہے نا بات اس کے لیے ہے، جب جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا تو نے مجھے مارا کیوں؟ میں نے تو ابھی تجھے کہا ہی کچھ نہیں، تو نے میرے ہاتھ باندھے کیوں؟ اس نے کہا تجھے ماروں نا، تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے آدم کا بیٹا سمجھتا ہے؟ تیرا یہ جو تھوڑا ہے تو مجھے آدم کی اولاد ہو۔ یا رسول اللہ وہ چلا گیا، وقت گزرا، میں اپنے قافلے میں اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ اب وہ جن تھا، جن کی طاقت کو کون سمجھے؟ میں نے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے طاقتور جنات کے سامنے کہا کہ اس پتے کو یا کاٹ دو یا کھول دو۔ میرا سارا قبیلہ پوری طاقت لگا چکا، نہ وہ پتا کھلا نہ کٹا۔ پھر مجھے کسی نے کہا تو توبہ کر، نوح نبی کے پاس چلا جا۔ اب سوچو کتنی پرانی بات ہے، نوح نبی کے پاس چلا جا، وہ نبی ہے، وہ معصوم ہے، وہ تیرا پتا یا کھول دے گا یا کاٹ دے گا۔ یا رسول اللہ جب میں پہنچا تو اس وقت نوح اپنی کشتی لے کے جبل جودی پہ آئے، نوح کے پاس پوری مخلوق تھی۔ میں نے نوح سے کہا نوح یا پتا کھول دے یا کاٹ دے۔ نوح نے خود بھی کوشش کی اور اپنے ساتھ جتنی مخلوق تھی سب نے کوشش کی، نہ پتا کھلا نہ کٹا۔ نوح چلے گئے، ابراہیم آ گئے، میں ابراہیم کے پاس گیا، نہ پتا کھلا نہ کٹا۔ میں موسیٰ کے پاس گیا، موسیٰ بڑا غصے والا تھا، بڑی طاقت والا تھا، موسیٰ سے بھی نہ پتا کھلا نہ کٹا۔ جب عیسیٰ اپنی جان لگا رہا تھا، یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، میں نے کبھی فضائل میں ہاتھ نہیں باندھے، جو بندہ سیدہ سے خیرات لینا چاہتا ہے وہ ویسے بولے جیسے علی کے فضائل میں بولنا بنتا ہے۔ جب عیسیٰ طاقت لگا رہا تھا تب اللہ کی آواز آئی، عیسیٰ کیا کر رہا ہے؟ پروردگار پتا کھول رہا ہوں۔ اللہ نے کہا عیسیٰ چھوڑ دے، اسے اللہ کے ہاتھ میں باندھا تھا، اللہ کا ہاتھ ہی اسلام کی ہے، اسلام کی اسے اللہ کے ہاتھ میں باندھا تھا، اللہ کا ہاتھ ہی کھولے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا زخم بھی، میرے بندے ہوئے ہاتھ، میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ رب اکبر کی قسم میں عباس سامنے ہے، اس کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ مسجد میں علی داخل،
مسجد میں علی آئے، جیسے ہی جناب والا جی جیسے ہی علی آئے، علی پہ نظر پڑی، کبھی ادھر کو بھاگے، کبھی ادھر کو بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے۔ پیغمبر نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بچا، یا رسول اللہ مجھے اس سے بچا۔ پیغمبر نے پوچھا اس سے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہی تو تھا جس نے مجھے تماچا مارا تھا میرے ہاتھ پر۔ یہ میرا سلام ہے آپ سے۔ سید راضی جی یہی تو تھا، سید کی آمد پہ سید کی سے تو سلامتی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری دعا دینے کے لیے مجھے سید آ گئے، بس ہو گیا میرے حصے۔ اسی نے تماچا مارا، اسی نے ہاتھ باندھے، طواف ہو رہا تھا کعبے کا، اور کعبے کا مالک بھی طواف کر رہا تھا۔ ایک بندے نے مستورات کی طرف دیکھا، علی نے اسے کہا شرم کر، اللہ کے حرم میں مسلمانوں کے حرم کو دیکھتا ہے، جاگنا 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 خدا کے لیے، اللہ کے حرم میں مسلمانوں کے حرم کو دیکھتا۔ اس نے کہا نہیں علی میں تو نہیں دیکھتا۔ اسے تھوڑی سی سپیڈ تیز کر دی، اس نے سمجھا کہ تھوڑا سا آگے یا پیچھے ہو کے علی کی نظروں سے بچ جائے گا، اسے نہیں پتا علی عین اللہ ہے۔ علی نے اسے دوسری دفعہ پکڑا، اور پھر بعد میں آیا تیسری دفعہ علی نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، تماچا لگنا تھا، اس نے طواف کیا، وہاں چلا گیا جہاں حضرت عمر تھے، حضرت عمر کے خیمے میں جا کے کہتا ہے میرے ساتھ انصاف کر، مجھے علی نے بغیر وجہ کے تماچا مارا ہے، مجھے علی نے بغیر وجہ سے تماچا مارا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اب وہ بندہ بولے باقی بے شک چپ رہے، کہا کہ علی نے مجھے بغیر وجہ کے مارا ہے۔ حضرت عمر اٹھے اس کے قریب ہے، کہا مجھے واقعہ پتا ہوا کیا؟ کہا کہ میں عورتوں کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ علی نے ایسے ہی کہہ دیا تو عورتوں کو دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ علی نے غصے میں آ کے میرے رخسار پہ تماچا مارا ہے۔ جب کہا نا اس علی نے میرے رخسار پہ تماچا مارا، دوسری طرف حضرت عمر نے تماچا مارا، مار کے کہا بکواس بند کر، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، اللہ کے حق میں سلامت ہو۔ یہی تو تھا جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے۔ پیغمبر نے کہا علی اس کے ہاتھ کھول دے۔ رب اکبر کی قسم علی نے قریب آ کے نہیں کھولے، علی نے وہیں سے پتے کو حکم دیا کھل جا۔ اس کی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ یہاں باندھے، جس کا 6 گھنٹوں میں کوئی نہ بچے اسے علی سے۔ بیٹوں کو کفن نہیں ملا، بیٹیوں کو چادریں ملی۔ عزادارو 56 برس کا حسین، 23 برس کا سجاد جب مدینہ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ 56 برس کا حسین 23 برس کے سجاد جتنا جوان تھا، جتنا سجاد 23 برس میں جوان تھا، 56 برس کی عمر میں اتنا حسین جوان تھا۔ حالانکہ 56 برس میں حسین نے بڑے غم دیکھے، نانے کا ویران جنازہ دیکھا، ماں کے پہلو پہ جلتا دروازہ دیکھا، ماں کا جنازہ رات کو اٹھتا ہوا دیکھا، محسن کی شہادت دیکھی، علی کے سر پہ ضرب دیکھی، حسن کے جنازے پہ تیر دیکھا۔ اللہ جانے کتنا صابر تھا حسین،
حسن کے جنازے سے تیر کھینچ کے بھی سیدھا ہو گیا. دل دکھے مجھے معاف کر دینا. سید میری آنکھوں کے سامنے، سید میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مجھے معاف کر دینا. جو حسن کے جنازے سے تیر کھینچ کے سیدھا ہو گیا تھا، وہ غازی کی لاش پہ جھکا تو سیدھا نہ ہو سکتا. مدینے سے چلا تو بال کالے، اصغر کے حلق پہ تیر لگا، بال سفید ہوئے. مدینے سے چلا تو بینائی تیز تھی، اکبر کے برچھی لگی، بینائی ختم ہو گئی. علامہ دربندی کہتے ہیں کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے حسین، بیٹے کے قاتل سے پوچھ رہا تھا میرا اکبر کہاں اتارا. مولا تمہارا رونا قبول کرے. یہ میں نے بات جس بات کے لیے کی ہے وہ بات کرنے لگا ہوں. دل دکھے مجھے معاف کر دینا. 24 برس کا سجاد جب 11 محرم کو حسین کی لاش پہ آیا ہے، کوئی غیر دیکھتا تو بتا نہ سکتا کہ بیٹا باپ کی لاش پہ بیٹھا ہے یا باپ بیٹے کی لاش پہ بیٹھا ہے. حسین سے بھی زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا. حسین کا سر نیزے پہ دیکھا، بال سفید ہو گئے. ٹوپیوں کی اترتی ہوئی چادر دیکھی، کمر چھپ گئی. اور آنکھوں کا کیا بتاؤں، جو 18 یوسفوں کا تنہا یعقوب. ہائے ضرور کرنا، رونا بس میں ہے نہیں ہے، ہائے بس میں ہو. جو ہائے کر کے چلا جائے سیدہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے. عزادارو، بڑے دکھ دیکھے اس سجاد نے. شام کے راستے تمہیں پتہ سجاد چلتا کیسے؟ سجاد کائنات کا پہلا اور آخری نمازی ہے جو قیام بھی رکوع میں کرتا تھا. رکوع میں چلتا تھا سید سجاد. منو وزنی توپ تھا جو گلے میں تھا، اندر کی طرف میخیں تھی. اسی توپ کے ساتھ باقر بندھا ہوا تھا. باقر کی عمر 5 سال، سجاد 24 برس. باقر کی وجہ سے سید سجاد جھک کے چل رہے. توپ کے ساتھ زنجیریں پکڑ کے سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے. سجاد اگر سر جھکاتے تو پچھلی میخیں گلے میں چلی جاتی، سر اٹھاتے اگلی میخیں گردن میں اتر جاتی. بے غیرتوں نے گھوڑوں پہ بیٹھ کے زنجیریں پکڑ کے سجاد کو چلایا نہیں، بھگایا. سجاد دوڑتے رہے، پیچھے خون کی قطاریں تھی جو سجاد چھوڑ گئے. چلتا رہا سید سجاد. ایک مقام پہ کہتا ہے بابا میں تھک گیا. سید سجاد نے رو کے کہا باقر بیٹا تجھے پتہ ہے تیرے بابا کے ہاتھ بندھے ہوئے، میرے لال تیرے بابا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تجھے گود میں اٹھا لیتا. تیرے بابا کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیرا بابا کرے تو کرے کیا؟ باقر رو کے کہتا ہے بابا مجھے گود میں نہیں اٹھا سکتا نا، تو تھوڑا سا جھک، میں توپ کے نیچے سے نکل کے تیری کمر پہ چڑھ جاتا ہوں، مجھے اپنی پشت پہ اٹھا لے. اچھا باقر اگر تو میری پشت پہ چڑھ سکتا ہے تو میں جھکتا ہوں، تو میری پشت پہ سوار ہو جا. عزادارو، سید سجاد نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے. توپ کے نیچے سے باقر 5 سال کا نکل کے مولا سجاد کی پشت پہ آیا. بڑی دیر کے بعد سید سجاد سیدھے کھڑے ہوئے، مولا سجاد سیدھے ہو کے چلے. پشت پہ باقر چمٹ گیا. تھوڑے قدم چلنے کے بعد، دل دکھے گا مجھے معاف کر دینا، تھوڑے قدم چلنے کے بعد مولا سجاد کا رنگ زرد ہو گیا. مولا سجاد منہ کے بل زمین پہ گرے. مولا نے کہا باقر جلدی کر میری پشت چھوڑ، باقر جلدی کر میری کمر چھوڑ. باقر نے کہا بابا ہوا کیا؟ مولا سجاد نے کہا باقر مجھے پتا چل گیا تو تھکا نہیں، تو میرے حصے کے تازیانے کھانے کے لیے تو میری پشت پہ چلا ہے. اور باقر میری پشت چھوڑ. باقر رو کے کہتا ہے بابا اور تھوڑی دیر مجھے اپنی پشت پہ رہنے دے اور تو سیدھا ہو کے چل، میں تیرے حصے کے تازیانے. اجرکم اللہ. دعا کرو کسی بہن کا بھائی غریب نہ ہو، کسی بہن کا بھائی غریب ہو
بڑا احساس ہوتا ہے بہن کو اپنے بھائی کی غربت. بھائی آ جائے نا غریب بھائی کسی بہن کے تو بہن اپنے بچوں کو سمجھاتی ماموں سے فرمائش کو نہ کرو, ماموں سے کچھ مانگنا نہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ماموں غریب ہے, اللہ جانے اس کے پاس ان کی فرمائش پوری کرنے کے کچھ ہو نہ ہو. ساری زندگی بہن غریب بھائی کی غربت کا احساس کرتی. یہ ہاتھ جوڑ کے میں جملہ کہوں گا, لیکن وہی بہن جب مرنے لگتی ہے اپنے بھائی کو بلا کے کہتی ہے کچھ کر کفن مجھے تو دے, کفن تیرا پہنا, اگر تو نے کفن نہ دیا تو لوگ کہیں گے کہ غریب گھر کی بیٹی کفن بھی نہ دے سکتی. ساری زندگی بھائی سے کچھ نہ مانگنے والے اپنے غریب سے غریب بھائی کو کفن معاف نہیں کرتے. کتنا غریب ہے حسین. مجھے علم عباس کی قسم حسین کی بہنوں نے حسین کو کفن معاف نہیں کیا. سجاد پھٹی ہوئی اباؤں کا کفن دیتا رہا پھٹیوں. کتنا غریب ہے مولا رضا. رضا کی بہن کم والی بی بی رضا کو کفن معاف نہیں کیا. امام تقی نے اعجاز امامت سے مدینے سے آ کے پھپھی کو کفن دیا. آپ مل کے ماتم کرے سجاد کی غربت پہ. اللہ جانے سجاد کتنا غریب ہے. جب سجاد سکینہ کی لاش اٹھا کے پھپھیوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا پھپھیوں